ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا وجود ہے، یہ جو جسم ہے اس جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر کسی جگہ پر مقابلہ ہو جائے جان کا اور ایمان کا تو ان دونوں میں سے کون سی چیز بچانی ہے؟ ایمان۔ اب تو سارے حاجی بنے بیٹھے ہو، ایمان بچاؤ گے؟ ٹماٹروں کی خاطر ایمان ضائع کر دیتے ہیں ہم۔ ایک ادنا سے گھٹی چیز کے لیے ہم اپنا ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جھوٹ بولتے ہو، میری دل رکھنے کے لیے کہتے ہو میں نے انعام دینا ہے۔ اپنے دل سے پوچھو ایمان رکھ سکتے ہو یا نہیں رکھ سکتے ہو؟ مجھے بتانے سے کیا ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں ہونے والا۔ دل سے سوال کرنا ہے، میں اپنے ایمان کو جگہ دے سکتا ہوں یا نہیں؟ یا 50 سال 60 سال کی زندگی جیسے بے ایمانی میں گزری ہے، بغیر ایمان کے میں نے گزار دی ہے۔ 5 نمازیں بھی پڑھی، ایمان پھر بھی نہیں ہے۔ کیا نماز پڑھی ہے 40 سال آپ نے؟ 50 سال کے وہ سجدے، کیا سجدے ہیں وہ جن میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ بہن کا حصہ کھا گیا ہے اور سجدے میں پڑا ہے، یہ ایمان ہے؟ لوگوں کو حق لوٹتا ہے، زمین و جائیدادوں پہ قبضے کرتا ہے، فراڈیاں دھوکے دے کے لوگوں کے پیسے لوٹتا ہے، اور 5 وقت کا نمازی ہے یہ عالم ہے؟ یہ شیخ کسے کہتے؟ مفتی ایسے ہوتے؟ ایمان ہی نہیں ہے دل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شرط نہیں لگا دی، اتنے بڑے بڑے انعام ایسے نہیں رکھ دیے۔ رمضان المبارک جیسے مہینے کے روزوں سے پہلے شرط جو رکھی ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے رکھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں رکھ لیتی ہیں، بوڑھے رکھ لیتے ہیں، جوان رکھ لیتے ہیں، کوئی بھی رکھ سکتا ہے۔ روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، قیام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک رات جاگ لینا، ہم ڈیلی جاگتے ہیں، ساری رات موبائل چلاتے ہیں، یہ ایک دن نہیں چلائیں گے، رات کو جاگ لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے رات کو جاگنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، قیام کرنے سے پہلے ایمان ہے؟ بات میں کر رہا تھا کہ ایمان ایسی چیز ہے جو انسان کی جان سے بھی کیا ہے زیادہ قیمتی۔ اللہ آخری بات کر کے بات ختم کروں کہ ایمان کیا ہے۔ سورۃ النساء پارہ نمبر 4، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، فلا وربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، ان میں ایمان نہیں آ سکتا۔ ہاں ایمان اگر دل میں بٹھانا ہے، اگر ایمان کو دل میں جگہ دینی ہے، اس کی شرط یہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان دل سے بھر جائے، دل ایمان سے بھر جائے گا، ایمان دل میں آ جائے گا۔ وہ کیا ہے محبوب؟ اللہ فرماتا ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب یہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہوں، ایک کہے کہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھو، دوسرا کہے رفع الیدین نہیں ہے، ایک کہے سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، دوسرا کہے کہ نہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، تیسرا کہے کہ نہیں ہاتھ باندھنے کی نہیں ہے، ایک کہتا ہے تراویحاں 20 پڑھو، ایک کہتا ہے 11 پڑھو، ایک کہتا ہے 35 پڑھو، ایک کہتا ہے 36 پڑھو، ایک کہتا ہے جتنا دل کرے تم پڑھ لو۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اختلاف ہو گیا ہے۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اختلاف ہے، کوئی کیا کہتا ہے اور کوئی کیا کہتا ہے۔ آپ نے پھر اس اختلاف میں جو بندہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہے اگر وہ تجھے فیصل نہیں بناتا تو وہ مومن ہے۔ فیصلہ کس سے کرانا ہے؟ اللہ کے نبی سے۔ دیوبندیوں اپنے عالموں کے پاس جاؤ،
किसी भी आलिम को खड़ा करके कहो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज किस तरीके में पढ़ी है, हदीस खोल के दिखाओ। अहले सुन्नत वाले जाओ, डरते क्यों हो? तुम्हारा हक है दीन सीखने का। पूछो इनसे किस लिए रखे हुए हैं मस्जिद के अंदर, ये इनकी और क्या जिम्मेदारी है? ये सिर्फ मुर्दों को बसवाने के लिए, जिंदों के लिए इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इनको हुजूर का तरीका सिखाएं, समझाएं। पूछें आप इनसे। अहले तशरीह अपने आलिम से पूछें, अहले हदीस अपने आलिम से पूछें। आप खड़े हो जाइए, आप नमाज पढ़ के दिखाइए और साथ में हदीस भी दिखाइए कि आपने ये जो रुकू किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू ऐसे किया था, ऐसे किया है। हदीस दिखाइए, कौन सी हदीस की किताब? प्रोफेसर हुजूर ने किया था, हदीस दिखाओ, कहाँ है? नहीं किया था तो भी दिखाओ। हाथ सीने पे बांधा है, हदीस दिखाओ। मुसलमान है, एक यूं करके नमाज पढ़ रहा है और सीने पे हाथ बांधे खड़ा है, और मुसलमान है और एक यूं कानों को हाथ लगा के नाफ के नीचे हाथ बांध के खड़ा है। मुसलमान है, एक यूं कर रहा है और हाथ भी नहीं बांधता, ऐसे हाथ छोड़ के खड़ा है, हाथ छोड़ के खड़ा है। और इन तीनों का नबी एक है, तीनों एक नबी के कलमा पढ़ते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसको पागल बनाया जा रहा है? अफसोस है, आप पर अफसोस है, कसम से आप पर अफसोस है। आप बेवकूफ बनने के लिए तैयार बैठे। कोई मौलवी आए और आपको बेवकूफ बना, जी लब्बैक हम हाजिर हैं जी। इतनी अकल नहीं है, नबी एक है, रसूल एक है, तरीके कैसे तीन हो गए? अच्छा, फिर दावा है हर फिरके का, हर गिरोह का यह दावा है कि नबी भी खातमुन नबीयीन है, उसके बाद और दूसरा नबी भी। तो दूसरा तरीका कहां से आ गया? फिर अगर दूसरा नबी नहीं है, तरीका कहां से आया दूसरा? फिर जब तीसरा नबी नहीं है तो तीसरा तरीका कहां से आ गया? फिर नबी एक है और उसी पर मोहर लगा दी गई है कि आपके बाद अब कोई नबी नहीं है। जो तरीका नमाज का, रोजे का, हज का अल्लाह के रसूल आज से 1450 साल सिखा के गए हैं, वही तरीका रहेगा या बदल जाएगा बाद में? नबी बदलेगा तो तरीका बदलेगा, या बगैर नबी के तरीका बदल गया है और आप बदला के खड़े हो? ये इतनी सी बात समझ नहीं आती। कभी भी आप में से मेरे किसी बुजुर्ग ने, नौजवान ने इस बात की रिसर्च नहीं की, इस बात की तरफ सोचा नहीं है, इस बात को चेक ही नहीं किया। अहले हदीस के घर में पैदा हुआ, बच्चा अहले हदीस है। अहले देवबंद के घर में बच्चा पैदा हुआ, वो देवबंदी है। अहले सुन्नत वालों के यहां पैदा हो गया, वो सुन्नी है। अहले तशरीह के घर में पैदा हो गया तो वो शिया। तो मिर्जाइयों के घर में जो पैदा होते हैं वो मिर्जाई, ईसाइयों के घर में जो पैदा होते हैं वो ईसाई, यहूदियों के घर में जो पैदा होते हैं वो यहूदी। तो तुमने कौन सा तीर मार रखा है? फिर ये अकल किस लिए है? अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, दिमाग दिया है, किसके लिए? दिमाग को शऊर देने के साथ साथ आसमान से किताब भी उतार के भेज दी है। आखिर नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मबूस फरमा दिया है। हट जाओ, इन मौलियों के पीछे से हट जाओ। जिंदगी के आखिरी लम्हे तक मैं ये बात करूंगा, कोई जान की परवाह नहीं है, इस दिल में ईमान है बस। अब ईमान और जान कोई बराबरी नहीं है। ईमान को जिंदा रखेंगे इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा। कोई पसंद करे ना करे, कोई बुलाए या ना बुलाए, रोजी रोटी का मालिक कौन है? अल्लाह की जिम्मेदारी है। अल्लाह रोजी भी देगा, अल्लाह घर भी देगा। अल्लाह ने सूरत हूद में फरमाया है, ऐ इंसान जब तू मर जाएगा तेरी कब्र की जिम्मेदारी भी मेरी है। कुछ नहीं चाहिए मुझे, ईमान मिल जाए उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बेईमान हो गए हैं ये मौलवी। इस मौलवी ने दीन का नक्शा तब्दील किया है और आपकी सुस्ती की वजह से, आपके सवाल न करने की वजह से
پوچھ تاچھ نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے کبھی پوچھا نہیں ہے کسی سے. کبھی بھی کسی امام کو کھڑے ہو کے آپ نے آپ میں سے شاید اگر میں دعویٰ کروں تو ایک بندہ بھی بھری مجلس میں کھڑا نہیں ہو سکتا کہ جو یہ کہہ دے کہ میں نے فلاں امام کو کہا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے ذرا مجھے بتائیے, نماز پڑھ کے دکھائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طریقے سے پڑھی ہے. آپ کھڑے ہو کے مجھے پڑھ کے دکھائیے اور حدیث کھول کے دکھائیے. ہے اس پوری مجلس میں, پوری مسجد میں کوئی ایک بندہ ہے کہ جس نے کسی امام کو ایسے کھڑا کیا ہو اور اس سے طریقہ سیکھا ہو اور ساتھ میں کہا ہو یہ جس طریقے پہ تم پڑھ رہے ہو یہ حدیث کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے, ساتھ وہ بھی دکھاؤ. ہے مسجد میں کوئی ایک بندہ ہے؟ دیکھو تعداد دیکھو, بندہ ایک بھی نہیں کھڑا ہوا. تو بریلوی بنو گے, پھر دیوبندی بنو گے, شیعہ بنو گے, اہل حدیث بنو گے, مرزائی بنو گے. تمہارا تو پتہ نہیں ہے, تم یہودی بھی بن جاؤ گے, عیسائی بھی بن جاؤ گے. اگر تم باہر کنٹری میں چلے جاؤ, جو ہماری حالت اور پوزیشن ہے, اگر ہم باہر والی کنٹری میں چلے جائیں, اگر وہ تھوڑا سا ہمارے اوپر دھیان دیں, تھوڑی سی ہمارے اوپر توجہ کریں, تو ہمارا تو کوئی پتہ نہیں, ہم عیسائی بھی بن جائیں گے. جب ایمان نہیں ہے دل کے اندر, جو مرضی بنا لو, کیا فرق ہونے والا ہے؟ یا صرف اس ایمان کا لیبل لگا ہوگا تو پھر فرق بنے گا؟ کیا خوبصورت بات کہی تھی میرے نبی نے, میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ مسلمان میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہوگا. مسلمان اور کافر ایسے ہوں گے جیسے پاؤں کے دو جوتے ہوتے ہیں, شکل بھی ایک جیسی, سائز بھی ایک جیسا, صرف فرق کیا ہے, یہ دایاں ہے اور یہ بایاں ہے. اس کا نام یہودی ہوگا اور اس کا نام مسلمان ہوگا. کرتوت دونوں کے, نہ ایمان ادھر ہے نہ ایمان ادھر.